ایک نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، اور نوجوان یہ شیروں کی بکریوں سے کب سے صلح ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، بھائی جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر لی ہے۔ جب سے میں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، انہوں نے آپس میں اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ جب سے میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، یہ آپس میں راضی ہو گئے۔ جوانوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ شیعت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سنی سنیت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہابی وہابیت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میری قوم کا بڑھا بستر کندھے پہ اٹھا کر 10ویں ملک میں جا کر 10ویں ضلع میں جا کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، اپنے چھوڑ کر پرائے چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اگر اس سے پوچھ لیا جائے، بابا جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک پیغام پہنچانے کے لیے تو نے اپنے چھوڑے پرائے چھوڑے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے بس اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بیٹا یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتا رہا، دائیں بائیں نہیں، سیدھی راہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے حکم جو دے دیا ہے کہ تو نے سیدھی راہ چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں چلنا، میری فرما برداری کرنی، میں نے کہہ دیا ہے سیدھی راہ چلنا، بس تو نے سیدھی راہ چلنا۔ چاند نے اپنا راستہ نہیں بدلا، عین سیدھی راہ چلتا رہا، دائیں بائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حیات و کائنات کے سارے سلسلے اپنے اپنے وقت مقررہ پر چلتے رہے، پھول اپنے وقت مقررہ پر اگتے رہے، کھلتے رہے، خوشبوئیں دیتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، بادل اپنے وقت مقررہ پر گرجتے رہے، اپنے وقت مقررہ پر برستے رہے۔ بادلوں سے نکلا پانی اپنے وقت مقررہ پر زمین پر آتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میں انبیاء علیہ السلام کی بات کروں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو معصوم ہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے رو رہا ہوں کہ آدم پہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے کہ نبی نہ ہو گئے، آنکھیں جاتی رہی، آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اتنے روئے۔ میرے اللہ نے ایک بار آنکھوں سے نوازا، پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے کہ آنکھیں پھر جاتی رہی، پھر نبی نہ ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرا شعیب اور تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ ہے شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی۔ شعیب رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے،
اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اسی لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کے بیٹے حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دی، بولا ہی نہیں، شکوہ ہی نہیں کیا، اور محمد لٹا دیے، کریل نوجوان اکبر لٹا دی، قاسم کا شباب لٹا دی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ حسین پہ راضی ہو جائے، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب میں جو نقطہ آپ لوگوں کو دینے والا ہوں وہ قابل توجہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، قبلہ ایک طرف ساری کائنات ہے، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات ہے۔ ساری کائنات اس سوچ میں ہے، ساری کائنات اس فکر میں ہے، ساری کائنات اس طلب میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔